کیا کبھی فرانس میں پڑھنے کا سوچا ہے؟ پیرس، لیون یا کسی بھی خوبصورت فرانسیسی شہر میں؟ اگر ہاں تو یہ گائیڈ بالکل آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ویزا سے لے کر گریجویشن کے بعد کی زندگی تک ہر چیز پر بات کریں گے جو ایک بین الاقوامی طالب علم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ ہم شروعات کریں گے اس بات سے کہ آپ کی قومیت کا اس عمل پر کیا اثر پڑتا ہے، پھر ویزا کے پیچیدہ عمل کو آسان بنائیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ فرانس پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال، کیا آپ یورپین یونین کے شہری ہیں یا نہیں؟ آپ کا جواب ہی آپ کے پورے سفر کی بنیاد رکھے گا، کیونکہ دونوں کے لیے قوانین اور راستے بالکل مختلف ہیں۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ اگر آپ یورپین یونین سے ہیں تو آزادی سے آ جا سکتے ہیں، بس ایک شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ غیر یورپین یونین ملک سے ہیں تو ایک خاص ویزا کے عمل سے گزرنا ہوگا، اور آج ہماری زیادہ تر توجہ اسی پر ہوگی۔ تو غیر یورپی یونین کے طلباء کے لیے فرانس کا سفر جہاز میں بیٹھنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سفر ویزا کی درخواست سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس پہلے اور سب سے اہم قدم کو سمجھتے ہیں۔ ایک نام ہے جو آپ کو بار بار سننے کو ملے گا، VLSTS۔ یہ ایک طویل مدتی ویزا ہے جو آپ کے رہائشی اجازت نامے کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ صرف فرانس میں داخل ہونے کا ایک ٹکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں آپ کی قانونی رہائش کی بنیاد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرانس ہر طالب علم کو ایک ہی ویزا نہیں دیتا۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، عام طلباء کے لیے ایتودیوں ویزا ہے، لیکن اگر آپ ریسرچر ہیں تو پاسپورٹ ٹیلنٹ کا ایک خاص راستہ ہے جس میں زیادہ سہولیات ہیں۔ تو اصل میں یہ عمل ہے کیا؟ یہ بالکل سیدھا سا راستہ ہے۔ سب سے پہلے یونیورسٹی سے قبولیت کا خط لیں، پھر کیمپس فرانس کے ذریعے اپنی درخواست جمع کروائیں اور آخر میں سفارت خانے میں اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے جائیں۔ اب آتی ہے سب سے اہم چیزوں میں سے ایک، پیسوں کا ثبوت۔ فرانسیسی حکومت کو یہ اطمینان چاہیے کہ آپ وہاں اپنے اخراجات خود اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے قیام کے ہر مہینے کے حساب سے کم 615 یورو اپنے بینک اکاؤنٹ میں دکھانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ویزا مل گیا، آپ فرانس پہنچ گئے، لیکن یہاں سے ایک نئی اور بہت ہی اہم الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ فرانس پہنچنے کے بعد بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے یہ نمبر 3۔ جی ہاں، آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں، اور یہ وقت فرانس میں قدم رکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کس چیز کے لیے؟ یہ 3 مہینے آپ کے VLSTS ویزا کو آن لائن ویلیڈیٹ کروانے کے لیے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو سمجھیں کہ آپ کا ویزا اور آپ کی قانونی حیثیت دونوں ختم۔ پھر آپ نہ صرف فرانس میں غیر قانونی ہوں گے، بلکہ شنگن علاقے یعنی زیادہ تر یورپ سے باہر جانے کے بعد واپس بھی نہیں آ سکیں گے۔ پہلا سال مکمل کرنا تو صرف آدھا سفر ہے۔ اپنی قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہر سال اپنے رہائشی اجازت نامے کی تجدید کروانی ہوگی، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ تجدید کے لیے حکام کو بنیادی طور پر 2 چیزوں کا یقین چاہیے۔ پہلا، کہ آپ اپنی پڑھائی میں سنجیدہ ہیں، جس کا ثبوت آپ کی ٹرانسکرپٹس ہوں گی، اور دوسرا کہ آپ اب بھی مالی طور پر خود مختار ہیں۔ اور ہاں، ایک طالب علم کے طور پر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک حد ہے۔ آپ کو سال میں 964 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے، جو کہ کل وقتی ملازمت کا تقریباً 60% بنتا ہے۔ یہ آمدنی آپ کے اخراجات میں مدد کے لیے ہے، نہ کہ آپ کا بنیادی ذریعہ بننے کے لیے۔ اچھا، پڑھائی مکمل ہو گئی، اب کیا؟ اچھی خبر یہ ہے کہ فرانس باصلاحیت گریجویٹس کو اپنے ملک میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے طالب علم سے پیشہ ور بننے کے کچھ بہت واضح راستے بنائے ہیں۔ فرانس اس معاملے میں کافی ہوشیار ہے۔ وہ ٹیلنٹ کو روکنے کے لیے 2 مختلف راستے دیتا ہے۔ ایک ہے APS، جو کچھ محسوس ممالک کے گریجویٹس کو نوکری تلاش کرنے کے لیے 1 سال دیتا ہے، اور دوسرا ہے کارٹے د سیجور، جو اچھی تنخواہ والی نوکریوں کے لیے ایک طویل مدتی آپشن ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ قوانین ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ نئے قوانین آ رہے ہیں جو فرانس میں طویل مدتی رہائش کے پورے منظرنامے کو بدل سکتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک دلچسپ کشمکش سامنے آتی ہے۔ ایک طرف فرانس قومی سطح پر انضمام کے قوانین کو سخت کر رہا ہے، جیسے کہ فرانسیسی زبان کی شرط، تو دوسری طرف یورپی یونین کی سطح پر لوگوں کی نقل و حرکت کو مزید آسان بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔
آخر میں یہ تمام کاغذی کارروائی اور قوانین صرف ایک چیز کے لیے ہیں، ایک ایسے تجربے کا دروازہ کھولنا جو صرف کلاس روم تک محدود نہیں۔ یہ فرانسیسی ثقافت، زبان اور زندگی کو قریب سے دیکھنے اور جینے کا ایک موقع ہے۔ تو آنے والے طلبہ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ مستقبل کا سفر ان دو بڑی قوتوں کے درمیان توازن سے طے ہوگا، ایک طرف فرانس کی قومی شناخت اور دوسری طرف یورپ کا متحدہ خواب۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ آنے والے سالوں میں یہ راستہ کیا شکل اختیار کرتا ہے۔